लोग ये समझते हैं कि फ़लस्तीन ने जो कुछ भी किया वो एक्शन के तौर पे था। फ़लस्तीन एक टेररिस्ट कंट्री है, तो बकौल यहूदियों के इनका ईरा ऑफ डायस्पोरा यानी कि दौरे इंतशार वहां से स्टार्ट हुआ। जब टाइटस ने इनको फ़लस्तीन की सरजमीन से निकाला तो उसके तकरीबन 300 साढ़े 300 साल तक रोमन अम्पायर की मौजूदगी में ये रच के तब्दील हुए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी के दौर के अंदर जो खाना जंगी स्टार्ट हुई, हज़रत उस्मान गनी को शहीद भी इन्हीं यहूदियों की वजह से सिर्फ एक आज तक लहू बह रहा है, और ये शायद क़यामत तक बहता रहेगा, क्योंकि सुन्नी शिया की बुनियाद उस दौर से इन्हीं यहूदियों की वजह से हुई। तो 1915 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज होता है, जब ऑटोमन अम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, ठीक उसी वक्त जर्मनी के अंदर हिटलर को पावर मिलती है। तो उसने क्या किया, उसने हॉलोकॉस्ट के नाम पर यहूदी मारना स्टार्ट कर दिए। 50 से 60 लाख यहूदी उसने मौत के घाट उतार दिए। गाजा पट्टी जो थी वो इजिप्ट के हिस्से में चलेगी, जॉर्डन के हिस्से में वेस्ट बैंक आ गया। तो पैलेस्टीनियंस अपने मुल्क से हाथ को बैठे उस टाइम है, और इजिप्ट वो पहला अरब मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया। इनकी फितनागरी की वजह से, इनकी साजिशों की वजह से, इनके प्रॉब्लमेटिक माइंड की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जुनैद। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन का इशू काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, और लोग ये समझते हैं कि फ़लस्तीन ने जो कुछ भी किया वो एक्शन के तौर पे था। फ़लस्तीन एक टेररिस्ट कंट्री है, और अब इसराइल जो कर रहा है वो उसके नतीजे में और उसके रिजल्ट के तौर पे या उसके रिएक्शन के तौर पे कर रहा है। तो मैं उनको बताता चलूं कि फ़लस्तीन ने या हमास ने जो किया है वो उसका रिएक्शन था, जो इसराइल फ़लस्तीन के अंदर पिछली कई दहाइयों से करता चला आ रहा है। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको तारीख के कुछ ऐसे पन्ने पढ़ाना चाहता हूँ जिसको पढ़ के, जिसको देख के आपको आप पे हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि आया इसराइल जुल्म कर रहा है या फिर इसराइल मजलूम है, और पैलेस्टीनियन जो हैं वो इसराइलियों पे जुल्म कर रहे हैं, वो यहूदियों पे जुल्म कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमानों की साइड लूंगा, मैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखूंगा, नहीं। मैं आज आपको एक अनबाइस्ड जो है रिव्यू दूंगा, अनबाइस्ड होकर आपको हिस्ट्री बताऊंगा, जो यहूदियों की है, जो पैलेस्टीनियंस की हिस्ट्री है, जिसकी बेस पे ये सारे कंफ्लिक्ट, ये सारे इख्तलाफात आज चल रहे हैं, वो हिस्ट्री आपको बताने जाऊंगा। तो नाज़रीन, यहूदियों की 2000 साल पुरानी हिस्ट्री को अगर हम 70 से स्टार्ट करें, 70 की बात है जब रोमन अम्पायर का एक जनरल था टाइटस, उसने इनका हैकल को गिराया और इनका दाखिला फ़लस्तीन की सरजमीन पर बिल्कुल बंद कर दिया, और उसने कहा कि एक भी यहूदी मुझे फ़लस्तीन की सरजमीन पर नजर ना आए। तो बकौल यहूदियों के इनका ईरा ऑफ डायस्पोरा यानी कि दौरे इंतशार वहां से स्टार्ट हुआ था 70 से, जो कि 1917 तक या 1915 तक 1915 तक जारी रहा। तो नाज़रीन, जब टाइटस ने इनको फ़लस्तीन की सरजमीन से निकाला तो उसके तकरीबन 300 साढ़े 300 साल तक रोमन अम्पायर की मौजूदगी में ये रच के तब्दील हुए। उसके बाद क्रिश्चियन हुकूमत आई, और क्रिश्चियन तो इनके और भी ज़्यादा खिलाफ हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे जो मसीहा हैं वो इन यहूदियों की वजह से, इनके गुनाहों की वजह से तख्ता-ए-दार पे चले गए। तो उन्होंने भी इनको अच्छी तरह से रगड़ा लगाया, और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हुकूमत स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 570 से ऑनवर्ड, और उसकी भी मिसालें पूरी हिस्ट्री के अंदर आपको मिलती हैं कि किस तरह से इन्होंने फितने फैलाए, किस तरह से इन्होंने साजिशें की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत के अंदर, और उसके बाद भी खुलफाए राशिदीन के अंदर भी, हजरत उस्मान गनी के दौर के अंदर। मतलब उस वक्त तो ये मुल्क बदर थे, लेकिन हजरत उस्मान गनी के दौर के अंदर जो खाना जंगी स्टार्ट हुई, हजरत उस्मान गनी को शहीद भी इन्हीं यहूदियों की वजह से, सिर्फ एक यहूदी की साजिश की वजह से किया गया था। तो हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद नाज़रीन तकरीबन 5 साल तक उस खित्ते के अंदर जो है खाना जंगी चलती रही, और सिर्फ इनके फितनों और इनकी साजिशों और इनकी मुनाफिकत की वजह से बेतहाशा खून बहा। हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली, मतलब इन्होंने उम्मत मुसलमा के सीने में ऐसा शुरा घोंपा, ऐसा जख्म लगाया जिससे आज तक लहू बह रहा है, और ये शायद क़यामत तक बहता रहेगा, क्योंकि सुन्नी शिया की बुनियाद उस दौर से इन्हीं यहूदियों की वजह से हुई। उमर फारूक का ज़माना है जब यहूदियों ने कब्जा किया बैतुल मक़दस के ऊपर, और बाकायदा एक सेल्फ डिपेंडेंट सिटी बैतुल मक़दस के अंदर बना लिया और बाढ़ लगा ली, मतलब उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया कि ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का मुहासरा करना चाहा, उसको फतह करना चाहा, लेकिन कई दिनों के मुहासरे के बाद भी वो उसको फतह नहीं कर पाए। तो फिर अंदर से यहूदियों के कुछ जो है, उनके जो स्कॉलर्स थे या जो उनके बुजुर्ग हज़रात थे, वो आए, उन्होंने कहा कि फलां जो है शख्सियत है, फलां शख्स है, वही अगर आएगा तो बैतुल मक़दस फतह कर सकता है। तो फिर मुसलमानों के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि हाँ जी, वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो आपको बुलाया गया, आप एक तवील मुसाफत के बाद वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने देख के कहा जी हाँ जी, बिल्कुल ये वही शख्सियत है
جو بیت المقدس کو فتح کریں گی. پھر انہوں نے ٹریٹی سائن کیا اور حضرت عمر فاروق نے ان کو اتنی ریلیکسیشن دی کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے مزارات پہ اپنے مقامات پہ آ سکتے ہیں, ان کو وزٹ کر سکتے ہیں, اور کرسچینز نے اسپیشلی یہ شرط رکھوائی کہ یہ یہاں آ کے آباد نہیں ہو سکتے. تو ان کے کہنے پہ یہ شرط بھی رکھی گئی اس معاہدے کے اندر, اور اس کو مکمل طور پہ باقی جو لیٹر آن خلفائے راشدین آئے اور جو آٹومن امپائر کے اندر بھی انفیکٹ اسی معاہدے پہ عمل ہوتا رہا. تو خیر ناظرین, وقت گزرتا گیا اور آٹومن امپائر کے ڈاؤن فال سے پہلے کی بات ہے, 1915 سے پہلے کی بات ہے کہ اس ایریا کے اندر جیوز, مسلمز اور کرسچنز اکٹھے رہا کرتے تھے, کیونکہ ایریا بہت زیادہ تھا, لوگ بہت کم تھے, ان کے اندر اختلافات اس وقت بہت کم تھے. 1915 کے اندر جب ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوتا ہے, جب آٹومن امپائر کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتا ہے, جہاں سے آ کر برٹش نے اوورٹیک کیا, تو بیسیکلی برٹش نے عرب کو اور جیوز دونوں کو ڈبل کراس کیا. عرب چاہتے تھے کہ سیریا سے شام تک عرب ملک بنا دیا جائے, جبکہ جیوز چاہتے تھے کہ ان کا ایک علیحدہ کنٹری بننا چاہیے. اب برٹش نے ان دونوں کو ڈبل کراس کیا, فرینچ کے ساتھ انڈر دا ٹیبل ہاتھ ملا کر اپنی ساری حکومت جو ہے وہ انہوں نے سنبھال لی. ٹھیک اسی وقت جرمنی کے اندر ہٹلر کو پاور ملتی ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے ہولوکاسٹ کے نام پر یہودی مارنا سٹارٹ کر دیے. اس نے جینوسائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. کم و بیش 50 سے 60 لاکھ یہودی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیے. وہاں سے بہت سارے یہودی جان بچا کر بھاگنا شروع ہو گئے, اور ان میں سے اکثر یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا. خیر 1948 تک برٹش نے وہاں پہ حکومت کی. اس کے بعد برٹش سرکار کے ہاتھ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ پہ مزید حکومت نہیں کرنا چاہتے اور آپ اپنا اپنا دیش بنا لیں, ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے سپرد کر دیا کہ یہ دونوں ملکوں کو پارٹیشن کر کے جو ہے وہ یہ سارا ایریا ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اب ناظرین, یونائٹڈ نیشن نے 47 اور 48 کے اندر غالباً ایک پارٹیشن پلان ریلیز کیا, جس کے اکارڈنگلی انہوں نے 55% جو ہے وہ جیوز کو دے دیا اور 45% جو ہے وہ پیلسٹینینز کو دے دیا. اب ناظرین پیچھے رہ گیا یروشلم, کیونکہ یروشلم جیوز, کرسچینز اور مسلمانوں تینوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے. تو اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ انٹرنیشنل کنٹرول کے اندر ہی رہے گا, بجائے اس کے کہ اس کو دیا جائے, جیوز کو دیا جائے یا کرسچنز کو دیا جائے یا مسلمانوں کو دیا جائے. تو ناظرین, اسرائیل نے ہنسی خوشی بھاگتے ہوئے اس جو ہے پارٹیشن پلان کو ایکسپٹ کیا, کیونکہ ان کے پاس کنٹری نہیں تھا, ان کو ملک چاہیے تھا, وہ تو پہلے سے تاڑ میں تھے. تو جب انہیں یہ پارٹیشن پلان دیا گیا تو انہوں نے ہنسی خوشی اس پارٹیشن پلان کو ایکسپٹ کیا. تو اس طرح سے 1948 کے اندر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا. لیکن عرب کنٹریز اور پیلسٹینینز کو یہ پارٹیشن پلان پسند نہیں آیا, کیونکہ ان کے اپنے ملک کے حصے کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امیڈیٹلی اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا اگینسٹ اسرائیل ان 1948. اب اسرائیلیوں کو پتا تھا کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہمارے پاس رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا, کیونکہ وہ پوری دنیا کے دھتکارے ہوئے تھے. اس وجہ سے انہوں نے وہ جنگ اپنے آخری خون کے قطرے تک اور اپنے پورے زور و شور کے ساتھ لڑی, اور 1949 کے اندر وہ یہ جنگ جیت گئے. غزہ پٹی جو تھی وہ ایجپٹ کے حصے میں چلے گئی, جارڈن کے حصے میں ویسٹ بینک آ گیا. تو پیلسٹینینز اپنے ملک سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس ٹائم پیلسٹینین اپنے ملک کے ہوتے ہوئے بھی عرب کنٹریز کے اندر ریفیوجیز کے طور پہ رہنے پر مجبور ہو گئے. 1967 کے اندر ایک سیکنڈ عرب اسرائیل وار سٹارٹ ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں اسرائیل غزہ پٹی پر, ویسٹ بینک پر اور ساتھ میں ہی کچھ ایجپشن پینسولا, جس طرح کہ آپ اس میپ میں دیکھ بھی سکتے ہیں, اس پر بھی اپنا قبضہ جما لیتا ہے. اس وار سے کچھ عرصہ قبل 1964 کے اندر پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO کا قیام عمل میں لایا گیا, جو کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی. انہوں نے کیا کیا, اس آرگنائزیشن نے کیا کیا, انہوں نے ویپن کے ذریعے اپنے حقوق منوانا چاہیے. جب انہوں نے ویپن استعمال کیا تو امریکہ اور اسرائیل نے ان کو ٹیررسٹ کا نام دیا, کیونکہ یہ آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. تو آپ ایک اینگل سے اگر اس کو دیکھیں تو وہ obviously آپ کو ٹیررسٹ نظر آئیں گے, اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ریولیوشنری نظر آئیں گے, وہ آپ کو انقلابی نظر آئیں گے, وہ آپ کو فریڈم فائٹر نظر آئیں گے, وہ آپ کو جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن 1974 کے اندر پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ ایکسپٹ کیا کہ یہ اچھے طریقے سے, یہ مہذب طریقے سے پیلسٹینینز کے حقوق کی بات کرتی ہے. 1979 کے اندر ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاک سٹارٹ ہوتی ہے, اور ایجپٹ وہ پہلا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. اس چیز کے نتیجے میں اسرائیل نے جو ایجپشن پینسولا کے اوپر قبضہ کیا تھا وہ اسرائیل کو انہوں نے واپس کر دیا. اور اس پیس ٹاک کی وجہ سے, اس سکسیسفل پیس ٹریٹی کی وجہ سے دونوں اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کو نوبل پیس پرائز بھی دیا جاتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی 2 سال بعد
ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو صرف اسی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ کیسے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر سکتا ہے۔ 1967 کی وار کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک کے اندر اپنی ٹیریٹریز بنانا سٹارٹ کر دی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اس ویسٹ بینک کے اندر، اس پیلسٹائن کے ایریے کے اندر اپنی کولونائزیشن سٹارٹ کر دی تھی، جو کہ یونائٹڈ نیشن بھی اس کو تسلیم کرتی تھی کہ اللیگل ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے جو پارٹیشن پلان دیا تھا اس کے اگینسٹ جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کی زمین پر جا کے اپنی کولونائزیشن نہیں کر سکتا تھا۔ 1992 کے اندر اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے باقاعدہ طور پہ PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو ایکسپٹ کیا، اور اس نے یہ بات مانی یہ آرگنائزیشن صرف ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کریں، دے آر ناٹ ٹیررسٹ، جس طرح سے ہم نے ایک ملک کا مطالبہ کیا تھا یہ لوگ بھی ایک سیپریٹ کنٹری چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، 1994 کے اندر پہلی پیلسٹینین گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی، جس کو انہوں نے پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کا نام دیا۔ لیکن اس وقت تک ویسٹ بینک کے اندر بہت سارے اسرائیلیز اپنی پرماننٹ کولونائزیشن کر چکے تھے، تو پھر انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ویسٹ بینک کے اندر اس ایریے کو A، B اور C کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ A کے اندر پیلسٹینین حکومت ہوگی، B کے اندر جو ہے وہ دونوں ہی حکومت کر سکتے ہیں، اسرائیل بھی اور فلسطین بھی، جبکہ C کے اندر پیورلی اسرائیل کی حکومت رہے گی۔ تو 1994 تک یہ ایشو جو ہے تقریباً ریکٹیفائی ہونے کے قریب تھا ود دا پیس ٹاک، اور 1994 کے اندر غالباً یاسر عرفات تھے وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں، اور دونوں اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کو اگین جو ہے نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا بیکاز آف دیئر سکسیسفل پیس ٹریٹی۔ لیکن انفارچونیٹلی 94 کے اندر کچھ ایکسٹریمسٹ جیوز نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کا قتل کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ یہ کیسے فلسطین کے ساتھ پیس ٹاک کر سکتا ہے، وہ فلسطینیوں کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے تھے۔ اور اسی دوران حماس نامی ایک آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حماس بھی ایک آرگنائزیشن تھی، جس طرح سے PLO تھی، جس طرح سے فتح ہے، اسی طرح سے حماس آرگنائزیشن بھی بنائی گئی۔ اب حماس جو ہے کچھ ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ پیس ٹاک کبھی نہیں ہونی چاہیے، اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ تو پیلسٹینین کی طرف سے حماس تھی، اور اسرائیل کی طرف سے کچھ ایکسٹریمسٹ جیوز تھے جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کنفلکٹ کو بڑھانا سٹارٹ کر دیا۔ وہ پیس کی طرف نہیں آئے، اس نے اس کو مزید زیادہ متنازع بنانے کی طرف چھوڑ دیا، اور اس وجہ سے جو ہے اسٹیٹ کے اندر پولرائزیشن اور بننا سٹارٹ ہو گئی۔ 2006 کے اندر پیلسٹینین الیکشنز ہوتے ہیں تو حماس حکومت میں آ جاتی ہے، بڑے ہی مائنر مارجن کے ساتھ حماس جو ہے وہ PLO کو ڈیفیٹ دیتی ہے، ڈیفیٹ کر کے حکومت میں آ جاتی ہے، اور وہ اینٹی اسرائیلی جو ان کے ایکشنز تھے ان کو وہ مزید اس کنفلکٹ کو انہوں نے بڑھانا سٹارٹ کر دیا۔ تو ناظرین اب آپ یہ بات سوچیں کہ کیوں جیوز کو پچھلے 2000 سال سے مستقل نفرتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیوں کوئی بھی دیش، کیوں کوئی بھی مذہب ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی بھی کنٹری ان کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ رومن امپائر سے لے کے کرسچنز، آٹومن امپائر جو ہے خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد آپ جرمنی کی ہولوکاسٹ دیکھ لیں، ہٹلر کو، یورپین نیشنز کو، کسی بندے نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ شاید ان کی فتنہ گری کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کے پرابلمیٹک مائنڈ کی وجہ سے۔ تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور انشاءاللہ اس طرح کا مزید جو ہے انفارمیٹیو کنٹینٹ جو ہے وہ ریئلسٹک کنٹینٹ جو ہے حقیقت پہ مبنی ہوگا وہ آپ کو ریسیو ہوتا رہے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔